ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کے ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ 2-3 سلسلوں میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے مختلف طرح کی باتیں سننے کی سعادت حاصل کی، جن میں ایک سلسلے میں حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تذکرہ تھا۔ ایک سلسلے میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا سال بسال کا کچھ تذکرہ کرنے سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ ہجرت کے پہلے سال کیا ہوا، دوسرے سال کیا ہوا، تیسرے سال کیا ہوا، اس کے بعد والے سالوں میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اختصار کے ساتھ اس کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادتیں ہم نے حاصل کی تھی۔ آج کے اس مبارک سلسلے میں حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے تعلق رکھنے والے کچھ رشتوں کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاص خادموں کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی مبارک بیویوں کا، جو کہ ایمان والوں کی مقدس مائیں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کا، سرکار کے مبارک خلفاء کا، حضور پر نور شافعی یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خدام کا، دربار نبوت کے چند ایک شعراء کا،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں وحی لکھنے کا سلسلہ جن کے سپرد تھا، ان کاتبین وحی میں سے چند ایک کا، اور اسی طرح حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے خلفاء کا کچھ تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ موضوع بہت لمبا ہے، اس لیے طوالت میں جانے کے بجائے انتہائی اختصار کے ساتھ، تاکہ آج کے اس ایک ہی سلسلے میں ہم کچھ برکتیں ان تمام نفوس قدسیہ کی حاصل کر سکیں، اور یہ اس لیے کہ جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جن کو خصوصی نسبت ہے اس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کہ باعث تخلیق کائنات ہیں، جو کہ وجہ کائنات ہیں، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ چنی نہ چنا، کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوتی۔ تو اس لیے جن کا تعلق اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا گیا، اس نسبت کی وجہ سے، اس تعلق خاص کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اس وابستگی کی وجہ سے ہماری عقیدتوں کا، ہماری محبتوں کا مرکز بنی یہ شخصیات بھی۔ اس لیے کہ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک کی آیات طیبات میں بھی ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، جن کا ذکر انشاءاللہ آج کے اس مبارک سلسلے میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرکار کی جب مبارک بیویوں کا تذکرہ فرمایا تو ان کا ذکر کرتے ہوئے مختلف طرح کی باتیں ذکر فرمائی گئیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ محبوب کی امت کی بات آتی ہے تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنے بھی امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم ان سب امتوں میں بہتر امت۔ اس امت کے سر پر خیر امت ان کا تاج سجایا گیا۔ سرکار سے نسبت کی وجہ سے ازواج مطہرات کو ساری امت کی مائیں بنا دیا گیا۔ دو چیزوں کے تعلق سے قرآن پاک سے آیات طیبات آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نسبت کی وجہ سے ان کو عزتیں، عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ ایمان والوں کی مقدس مائیں، ان کا کچھ ذکر اختصار کے ساتھ ابتدا میں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر کرنا دل میں محبت بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، اور ان کا ذکر کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت کریمہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غور کریں تو ان کا ذکر کرنا ہماری محبتوں کا تقاضا بھی ہے کہ ہماری مائیں، کون سا ایسا بچہ ہوگا جو اپنی ماں کا پیار اپنے دل میں نہ رکھے، اپنی ماں سے محبت نہ کرتا ہو، اور ماں کے ذکر کے بغیر اسے سکون، چین اور قرار آ جاتا ہو۔ ازواج مطہرات کا حصول برکت کے لیے کچھ ذکر کریں گے، اور اختصار بھی ہوگا، اور قدرے ان کے بارے میں کچھ معلومات بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہوتی چلی جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ازواج مطہرات میں سے کس زوجہ سے کب نکاح کیا، اس ترتیب سے بالا تر ہوتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ ترتیب کے تعلق سے مؤرخین میں قدر اختلاف ہے۔ بعض کتابوں میں بعض کی مختلف تواریخ ذکر کی گئی، بعض کتابوں میں مختلف تواریخ ذکر کی گئی۔ اس سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اعلی حضرت امام اہل سنت آپ نے جو بات ذکر فرمائی ابتدا اسی سے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔
ہماری مقدس ماؤں پر، عزت والی ماؤں پر لاکھوں سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہے۔ 25 سال کی عمر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا۔ جن سے نکاح کیا گیا ان کی عمر شریف 40 سال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شریف میں تقریباً 25 سال کا عرصہ گزارا۔ دوسرا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اور یہ نکاح اعلان نبوت کے 10ویں سال ہوا، جس وقت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر بعض کتابوں میں 50 سال ذکر کی گئی۔ ہجرت کے 19ویں سال سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصال فرمایا، اور اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تقریباً 14 سال کا عرصہ سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گزارا۔ جس وقت سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح شریف میں آئیں، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ محترمہ ہیں، جن کو بہت زیادہ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں حاصل ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ بڑے مرتبے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلتیں ذکر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے ذریعے شریعت مطہرہ کے بہت بڑی تعداد میں مسائل اس امت تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کے درجات کو، ان کی عزت و عظمت کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ قرآن پاک کی کئی ایک آیات طیبات اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی پاکی کا بیان کرنے کے لیے نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کہتے ہیں نا، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 54 سال تھی جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدہ عائشہ نے تقریباً 9 سال کا عرصہ گزارا۔ سیدہ عائشہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہزادی ہیں، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے محبوب کے چاروں خلفاء کو کیسی عزتیں عطا فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا قریب کا رشتہ، بڑا قریب کا تعلق قائم ہوا۔ یوں تو اور بھی کئی اعتبار سے تعلقات ہیں، لیکن ایک تعلق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کریمین حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بیٹیاں اپنے نکاح میں قبول فرمائیں، اور حضرت عثمان یکے بعد دیگرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں گئیں، اور روئے زمین پر
حضرت عثمان کے علاوہ یہ مقام و مرتبہ کہ کسی بندے کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، حضرت عثمان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ان کے نکاح میں سرکار کی 2 شہزادیاں آئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نکاح میں آئیں۔ 2 کو سرکار نے اپنی بیٹیاں دے کر مزید اپنا کیا، اور 2 کی بیٹیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یوں محبت و قربت کا اور محبت و مودت کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نسب و سحر منقطع یوم القیامہ الا نسبی و سحری۔ فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن جتنے بھی رشتے ہیں نا، خواہ وہ نسبی رشتے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، یہ سارے کے سارے رشتے قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، لیکن میرا رشتہ قائم رہے گا، نسبی بھی سسرالی بھی، دونوں اعتبار سے جس کے ساتھ میرا جو رشتہ ہوگا نا، وہ رشتہ قیامت کے دن قائم رہے گا۔ خلفائے راشدین کی عزت و عظمت پر، ان کے مقام و مرتبہ پر قربان جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ان کا جو تعلق اور رشتہ قائم ہے، یہ قیامت کے دن بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ پھر مزید آگے بڑھیے، حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ 3 ہجری میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور بوقت نکاح حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف تقریباً 30 سال ہے، اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد تقریباً 3 ماہ کا عرصہ یہ زندہ رہیں، اور اس کے بعد آپ کا وصال با کمال ہوا، ام المؤمنین کا درجہ پایا۔ ام المؤمنین کا درجہ پانے کے 3 ماہ بعد آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہجرت کے 4تھے سال نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح شریف میں آئیں، اور جس وقت یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس وقت ان کی عمر شریف بعض روایتوں کے مطابق 24 سال ہے، اور تقریباً 7 سال کا عرصہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہنے کا شرف پایا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ 5 ہجری میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور تقریباً 6 سال کا عرصہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کی سعادت آپ نے پائی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، شعبان المعظم 5 ہجری میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح شریف میں آئیں، اور تقریباً 6 سال کا عرصہ یہ بھی خدمت اقدس میں حاضری سے مشرف ہوئی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح شریف میں جس وقت آئیں، اس وقت آپ کی عمر شریف بعض روایتوں کے مطابق 36 سال بیان کی گئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جمادی الاخری 7 ہجری میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح شریف میں آئیں، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ذیقات 7 ہجری میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح شریف میں آئیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان ازواج مطہرات میں سے ہماری پیاری پیاری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مزار فائز الانوار، یعنی آپ کی قبر شریف، یا مکہ مکرمہ جنت المعلا شریف
جو مکہ شریف کا مشہور قبرستان ہے وہاں ہے، اور آج بھی عاشقان ماہ رسالت جنت المعلا میں حاضر ہوتے ہیں، جنت المعلا کے مدفونین کی خدمات میں نذرانہ عقیدت اور ایصال ثواب کی صورت کرتے ہیں، اور اپنی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بارگاہ ناز میں بھی نذرانہ عقیدت اور ایصال ثواب کے گجرے نچھاور کرنے کی سعادتیں پاتے ہیں۔ ہماری پیاری پیاری امی جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف جائیں تو مسجد عائشہ سے تنعیم، جہاں عام طور پر عمرے کا احرام باندھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تنعیم سے کچھ آگے نواریہ کے مقام پر آپ کی قبر شریف ہے، اور ان کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ساری کی ساری ازواج مطہرات مدینہ طیبہ جنت البقیع جو کہ مسجد نبوی شریف سے متصل قبرستان ہے، بقیہ تمام کی تمام ازواج مطہرات اہل اسلام کی مادران شفیق، ہماری پیاری پیاری مائیں، یہ جنت البقیع میں آرام فرمائیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے، اور کچھ ذکر خیر اس لیے کیا تاکہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس ذکر کی برکتیں حاصل کریں، مجھے بھی اس ذکر کی برکتیں میسر آئیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل قیامت کے دن رب کریم ان کی شفاعتیں، ان کی توجہات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے موضوع کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اور نذرانہ عقیدت بھی انہی الفاظ میں کہ جن پیارے الفاظ میں میرے امام نے اپنی مقدس ماؤں کی بارگاہوں میں سلام پیش کیا۔ کہتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، رب کریم ان کے درجات میں مزید بلندیاں نصیب فرمائے۔ آئیے مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس باندیاں، ان کی تعداد عام طور پر 4 بیان کی جاتی ہے، اور کتابوں میں جو نام ملتے ہیں تقریباً 3 کے اسماء گرامی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلندیاں نصیب فرمائے، محبتوں کے جام پلانے والے ہیں، عشق رسول کے جام پلانے والے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کہتے ہیں جسے محبت رسول کی تلاش ہو اسے چاہیے کہ ہدایت بخشش کو پڑھے۔ ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے، جس میں آپ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور مختلف نفوس قدسیہ کا ذکر خیر آپ نے اشعار کی صورت میں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد، ان کی بارگاہوں میں بھی سلام پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد شریف، اس کے اسماء گرامی وہ بھی آج کے اس سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں اولادیں عطا فرمائیں، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں نرینہ اولاد بھی ہے اور بچیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں یہ تو باقاعدہ حیات رہیں، اور شہزادے یہ کم سنی ہی میں وصال فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں میں حضرت سیدنا قاسم
ان کی عمر شریف صرف 17 دن تھی، 17 دن آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے، پھر وصال باکمال فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ان کا بھی بالکل کم سنی میں انتقال ہوا اور ان کی عمر شریف 17 یا 18 ماہ بیان کی جاتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت عبداللہ آپ بھی بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے خلفاء، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ 4 خلفاء جو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد امت کی رہنمائی کا بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جو بعد از انبیاء اللہ تعالی جل جلالہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقام کے مالک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان، اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور جو یہ ترتیب خلافت ہے، یہی ترتیب افضلیت، پہلے خلیفہ بقیہ تینوں صحابہ میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑھے، دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ کے بعد یعنی حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بعد بقیہ دونوں خلفاء سے، حضرت عثمان سے حضرت علی سے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑھے، اور حضرت عثمان پہلے 2 خلفاء کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے بعد بقیہ تمام صحابہ سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی، ان تینوں حضرات کے بعد امت میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ان سب کے درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ اور ان 4 حضرات کو اگر دیکھیں تو کچھ واسطوں کے بعد ان کا نسب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان شریف سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نہیں جانتی، جبکہ آپ کا نام نامی اسم گرامی بالکل ایسا مبارک نام ہے جو شاید اگر کہا جائے زبان زد عام نہیں، ہر زبان پر یہ نام کتنی مرتبہ آیا ہوگا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے عبداللہ، اور ابو بکر آپ کی کنیت، صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں، آپ قریشی ہیں۔ اور جس طرح عرض کیا نا کہ ان کا سلسلہ نسب کچھ پشتوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان شریف سے جا ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 7ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان شریف سے مل جاتا ہے۔ عام الفیل یعنی جس سال واقعہ فیل ہوا، جس کا تذکرہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سورہ مبارکہ میں، اس کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو درجوں بلندیاں عطا فرمائیں،
آپ کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا ہو، خلوت و جلوت میں، سفر و حضر میں، سب سے زیادہ جن کو قربت رسول میسر آئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہی پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ 2 سال 3 ماہ اور 11 دن مسند خلافت کی زینت رہے۔ 22 جمادی الاخری 13 ہجری منگل کی رات آپ کا وصال شریف ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری سے پہلے، یعنی مشرف با اسلام ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے مکہ مکرمہ میں آپ کو عزت عطا فرمائی تھی۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان شریف سے ملتا ہے۔ واقعہ فیل جب ہوا، واقعہ فیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے 39 حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ 40ویں نمبر پر آپ نے کلمہ پڑھا۔ جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جن مومنوں نے آپ کی اتباع کی یہ ایمان والے آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے اعلانیہ عبادت کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اللہ تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں کو جو رعب، دبدبہ، ہیبت اور قوت عطا فرمائی۔ آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ اعلانیہ نماز ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کی کل 6 اولاد ہے، جن میں 1 لڑکی، بقیہ سارے لڑکے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی شہزادی ہیں، ام المومنین کا درجہ پایا۔ اس کے علاوہ آپ کے 5 بچے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن مسند خلافت کو زینت بخشی۔ 28 ذو الحج 23 سن ہجری بدھ کا دن نماز فجر پڑھانے کے لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے۔ ابو لولو فیروز جو کہ آگ کی پوجا کرنے والا بدبخت اور کافر آدمی تھا، اس نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا، اور یہ زخم بہت گہرے تھے۔ زخمی ہونے کے 3 دن بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 63 سال تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، آپ کی کنیت ابو عمر، لقب ذو النورین، آپ بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا نسب نامہ عبد مناف پر آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان شریف سے مل جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آغاز اسلام ہی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، مرتبہ صحابیت کو آپ نے پایا۔ آپ کو آپ کے چچا نے، خاندان کے دیگر افراد نے بہت زیادہ زد و کوب بھی کیا، بہت زیادہ ستایا، اور طرح طرح کی تکالیف سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ اسلام میں دونوں مقامات کی طرف ہجرت کرنے والوں میں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں، ان دونوں طرف ہجرت کرنے والوں میں
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی شامل ہے۔ آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، دو طرف ہجرت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ 12 برس تک مسند خلافت کی زینت رہے۔ آپ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر آپ کی عمر شریف 82 سال تھی۔ 82 سال کی عمر شریف میں مصر کے باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا۔ 18 ذو الحج 35 ہجری جمعے کا دن ایک بدبخت نے، جس وقت آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے خون شریف کے قطرات قرآن پاک سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پر پڑھے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے پھپھی زاد بھائی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جنت البقیع میں آپ کا مزار شریف بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات گرامی، اور حضرت علی رشتے کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب کا تعلق ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا۔ بقیہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، آپ کا ان تینوں خلفاء کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 7ویں پشت میں، 8ویں پشت میں یا کچھ بعد جا کر ملتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل ایک واسطے کے بعد جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھی دادا جان ہیں، یہاں سے ہی خاندانی رشتہ اس انداز میں آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل میں کئی ایک باتیں ذکر فرمائیں۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا، اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور اے علی تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم، کتنا فضل، کس قدر احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبتیں عطا فرمائیں۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ کے لیے ایک مدنی پھول آپ کے سامنے رکھوں اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ عام طور پر نام بگاڑنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، نام بگاڑے جاتے ہیں، اور نام بگاڑنے میں اردو زبان میں عام طور پر جو ایک انداز ہوتا ہے، کسی کا نام بگاڑنا ہو تو اردو زبان میں نام کا پہلا حرف ہٹا کے اس کی جگہ واو لگا دی جاتی ہے، جیسے میز ویز، تو میم ہٹایا میز کا، اس کی جگہ واو لگایا، میز ویز، کاپی واپی، پانی وانی، روٹی ووٹی۔ عام طور پر یہ انداز ہوتا ہے، پہلا حرف ہٹائیں گے، اس کی جگہ واو لگائیں گے، وہ نام بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے نام کو کیسا پاکیزہ رکھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کا نام بگاڑتا ہے نا، تو نام بگاڑنے کے بعد جو کہے گا وہ کیا ہوگا؟ علی ولی۔ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، حضرت علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو وہ تاج عزت عطا فرمایا، وہ عزت و عظمت عطا فرمائی جو عام عقلوں میں آنے والی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ میں مزید برکتیں، عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اور آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کی تعداد بعض کتابوں میں 12 تک ذکر کی گئی، جن میں سے
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان حضرات کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ رب کریم ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار کے شعراء حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین حضرات وہ ہیں کہ جن کو دربار نبوت کا خصوصی شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ویسے تو کئی حضرات نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اشعار کی صورت میں مدح سرائی فرمائے، لیکن خصوصی تذکرہ ان تین حضرات کا کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے جن حضرات کو منتخب کیا، میرے مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی عوام کی زبان پر ہوتا ہے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً یہ بھی مؤذن رسول ہے، لیکن ان کے علاوہ یہ مقام و مرتبہ تین حضرات اور ہیں جن کے حصے میں آیا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، حضرت سیدنا سعد بن عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لکھنے والے حضرات، ان کی تعداد یوں تو بہت ساری ہے، لیکن ان میں سے چند نام آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہی خلفائے راشدین، کاتب وحی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں ان کو عطا فرمائیں۔ آپ اصحاب بدر میں دیکھیں گے ان چاروں کا نام ان میں ہوگا، آپ مکی زندگی میں ساتھ دینے والوں کو دیکھیں گے ان میں ان کا نام ہوگا، مدنی زندگی میں دیکھیں گے ان میں ان کا نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں ان حضرات کو عطا فرمائیں، خلفائے راشدین۔ اس کے بعد حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ثابت ابن قیس، حضرت سیدنا حنظلہ ابن ربی، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابی ابن کعب، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ فرمائے۔ خصوصی خدام جن کو خدمت اقدس میں حاضری کے مواقع میسر آتے رہے، بارہا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے جو حضرات فیض یاب ہوئے، یوں تو کئی طرح کے نام ذکر کیے گئے، لیکن خصوصی جن کو زیادہ خدمت کے مواقع میسر آئے ان میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ایمن بن ام ایمن، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا اسلا بن شریک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضرت مہاجر جو سیدہ ام سلمہ کے غلام تھے، حضرت سیدنا حنین رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عباس کے غلام تھے، سرکار کی خدمت کا شرف حاصل رہا، حضرت سیدنا نعیم بن ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو الحمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو السما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان سب پر خصوصی رحمتیں ہوں، اور رب کریم ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے اپنے آقا سے تعلق رکھنے والی چند نفوس قدسیہ، ان کا اختصار کے ساتھ کچھ ذکر سننے کی سعادت حاصل کی۔ رب کریم ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر بلکہ ہر دم ایمان کی خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر میں زباں تمہارے لیے
तुम्हारे